بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم اور پیاری سی بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ہی آسان انداز میں سمجھیں گے کہ عورت کن چیزوں سے ناپاک ہوتی ہے، کب صرف وضو فرض ہوتا ہے اور کب غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل اور وضو کا مکمل مسنون طریقہ کیا ہے، اور کون سے ایسے مسائل ہیں جنہیں اکثر خواتین نہیں جانتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں جانتی، آپ تو جانتے ہوں گے، لیکن تب بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ تو بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری بہت سی بہنیں صرف اس لیے پریشان رہتی ہیں کہ انہیں دین کے صحیح اور بنیادی مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ بعض اوقات روزمرہ زندگی میں وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا، کبھی غسل فرض ہو جاتا ہے مگر معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل میں ایسی نادانستہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے کئی نمازیں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اور ہماری معصوم سی بہنیں برسوں تک ایک ہی غلطی دہراتی رہتی ہیں، حالانکہ اگر انہیں صحیح علم مل جائے تو وہ ایک ہی دن میں اپنی زندگی اور اپنی عبادت کا رخ بدل سکتی ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو میں نے اسی مقصد کے لیے بنائی ہے تاکہ ہر مسلمان بہن سن کر عمل کرے۔ میری محترم دینی بہنوں، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جس نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے بیٹھنے اور طہارت و پاکیزگی کے آداب بھی سکھائے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ان کے بندے اور بندیاں ہر وقت ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو، اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ وضو اور غسل صرف جسم کی صفائی کا نام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا براہ راست حکم اور ہماری عبادت کا لازمی حصہ ہے۔ محترم ناظرین، شریعت میں ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، اور دوسری حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی وہ حالت ہے جس کی وجہ سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز یا تلاوت قرآن جیسی عبادت سے پہلے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے پیشاب و پائخانہ کرنا، ہوا کا خارج ہونا، جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، گہری نیند میں سو جانا، بے ہوش ہو جانا، یہ چھوٹی ناپاکی ہیں، جبکہ بڑی ناپاکی وہ حالت ہے جس میں صرف وضو کافی نہیں ہوتا بلکہ مکمل غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جب تک غسل نہ کیا جائے اس وقت تک نماز ادا نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی قرآن پاک کو چھوا یا پکڑا جا سکتا ہے۔ میری محترم دینی بہنوں، اب ہم وضو کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں، کیونکہ نماز کی کنجی طہارت ہے اور طہارت کی بنیاد صحیح وضو ہے۔ اگر وضو درست نہ ہو تو نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔
اس لیے وضو کو معمولی عمل نہ سمجھیں، یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان بندہ یا بندی وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کیے گئے گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے گئے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ ایک وضو صرف جسم کو نہیں دھوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق وضو کے 4 فرض ہیں۔ پورے چہرے کو ایک مرتبہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ اگر ان چاروں میں سے ایک حصہ بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ البتہ وضو کے مکمل اور بابرکت بنانے کے لیے اس کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، پورے سر اور کانوں کا مسح کرنا، اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور مسنون دعا پڑھنا۔ میری بہنوں، بہت سی خواتین جلدی میں وضو کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچتا، ناخنوں کے پاس اور پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یا چہرے کے کناروں تک پانی نہیں پہنچتا۔ ایسی صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے جلدی کے بجائے اطمینان اور آرام کے ساتھ وضو کیجیے، اور یقین کر لیجیے کہ ہر فرض عضو پر پانی اچھی طرح بہہ گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز کی صحت کا دار و مدار اسی طہارت پر ہے۔ اب ہم اس بیان کے آخری اور نہایت اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں غسل کے مسائل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ایک عورت پر غسل اس صورت میں فرض ہوتا ہے جب ماہواری یعنی حیض مکمل طور پر ختم ہو جائے، یا بچے کی پیدائش کے بعد آنے والا خون یعنی نفاس کی مدت ختم ہو جائے، یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے بعد، یا نیند میں احتلام ہونے، یا کسی بھی وجہ سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے پر فقہ حنفی کے مطابق غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر غسل میں ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چھوٹ گئی تو انسان ناپاک ہی رہے گا، یعنی جیسے پہلے ناپاک تھی غسل کرنے کے بعد بھی ویسے ناپاک رہے گی۔ پہلے نمبر پر ہے کلی کرنا، یعنی اس طرح کلی کرنا کہ پورے منہ اور حلق کے کنارے تک پانی پہنچ جائے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور تیسری سب سے اہم چیز ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جسم میں کہیں خشک نہ رہے۔ خواتین خاص طور پر دھیان رکھیں کہ بالوں کی جڑیں، کانوں کے پیچھے، ناف کے اندر، اور زیورات جیسے انگوٹھی یا ناک کی لونگ کے نیچے بھی پانی لازمی پہنچے۔ اور اگر آپ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پاکی کی نیت کریں اور بسم اللہ پڑھیں، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئیں اور جسم پر جہاں بھی نجاست لگی ہو اس سے پہلے صاف کر لیں، اس کے بعد مکمل وضو کریں جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، اس کے بعد دائیں کندھے پر 3 مرتبہ اور پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں اور آخر میں پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہائیں اور ہاتھ سے جسم کو ملائیں تاکہ کوئی حصہ خشک اور سوکھا نہ رہ جائے۔ اس طرح آپ کا غسل سنت کے مطابق مکمل ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، دین اسلام آسانی کا دین ہے، لیکن اس آسانی کا فائدہ ہم تب ہی اٹھا سکتے ہیں جب ہم مسائل کو سیکھیں گے، کیونکہ علم کے بغیر عبادت میں غلطی کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ طہارت، وضو اور غسل کے ضروری مسائل خود بھی سیکھیں اور اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کی دوسری خواتین کو بھی سکھائیں، کیونکہ ایک عورت اگر دین سیکھ لے تو وہ پوری آنے والی نسل کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرما، ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری دین، دنیا اور آخرت سنوار دے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان خواتین کی حفاظت فرما اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ بیان مفید لگا ہو اور آپ نے اس سے دین کی کوئی نئی بات سیکھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی تبصرے میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا غفور الرحیم لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنی والدہ، بہن، بیٹی، سہیلی اور ہر مسلمان خاتون تک ضرور پہنچائیں اور شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی بہن کی نماز، غسل اور وضو درست ہو جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائی ہیں تو ابھی ہمارے چینل شفا اسلامک ٹاک کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ہی مفید اور آسان دینی بیانات آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔